نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی آمد پر جس موضوع سے ہمیں آغاز کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے، ایک دو اور ایسے موضوعات آ گئے، اگرچہ ان کا تعلق بھی رمضان سے ہی تھا، لیکن وہ ہم اس کو بعد میں آج لے کر آ رہے ہیں۔ تو آج جبکہ تیسرا روزہ ہم مکمل کر چکے، تو اب آج ہم آغاز کر رہے ہیں اس بات سے کہ جو ہمیں آغاز رمضان پہ کرنا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 کا تھوڑا سا حصہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ آئیے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، بات طویل نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ مختصر ہو، کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ دیگر مختلف بالخصوص نماز کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں ایمان والوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس طرح کے دیگر بہت سارے مقامات پر نماز کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ پر سب سے پہلے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، وہ ہوتی ہے نماز۔ نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ ایمان والوں میں داخل ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، مسلمانوں میں آپ کا دخول ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، آپ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، لیکن اس کی جو پہلی علامت ہے، جو پہلی نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب روزے کا جب حکم دیا تو پھر عام لوگوں کو نہیں دیا بلکہ ایمان والوں کو دیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بڑی اہم چیز ہے، اہم نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے، اور میرا ماننا کوئی ذاتی میرا ماننا نہیں ہے، قرآن حکیم کی اس آیت کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کا پھر کوئی روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کا حکم دیا تھا ایمان والوں کو۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ جو نہ صرف کلمہ پڑھیں بلکہ نماز پڑھ کے ثابت کر دیں کہ وہ واقعی ایمان والوں میں داخل ہو گئے ہیں، ایمان والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب ان پر روزہ فرض ہے۔ روزے کی فرضیت عام مسلمان پر یوں نہیں کی، کلمہ پڑھنے والے پر نہیں کی۔ اور پھر دیکھیں اسلام کے اندر ایک نظم و ضبط ہے، ایک سسٹم ہے، تو وہ نظم و ضبط کا تقاضا یہی ہے کہ پہلا سٹیپ کلمہ، دوسرا سٹیپ نماز، اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے روزہ۔ ٹھیک ہے، اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کو سب علم ہے۔ تو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کوئی کام، بالخصوص نماز کے اندر بہت سارے حلال کاموں کو بھی ہم خود پر حرام کر لیتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کہ بہت ساری حلال چیزوں کو، جائز چیزوں کو بھی اپنے اوپر آپ حرام کر لیتے ہیں۔ مطلب کھانا نہیں کھا سکتے نماز میں، گفتگو نہیں کر سکتے نماز میں، رائٹ لیفٹ بلا وجہ دیکھ نہیں سکتے نماز میں، ہاتھ کی حرکت بلا وجہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت سارے ایسے حلال کام تھے جو آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد خود پر حرام کر لیے، اور آپ نے دل میں اس بات کو پختہ کر لیا کہ اب اگر میں نے کوئی ایسی حرکت کی تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ یہ پہلا سٹیپ تھا، اور اس کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے، 4 رکعتیں پڑھیں گے، کتنے 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ لگ جائیں گے۔ اب دوسرا سٹیپ جو روزہ ہے،
یہ 15 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا، 13 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دورانیہ بڑھ گیا، دورانیہ بڑھ گیا۔ اس کو آپ آگے لے کر جائیں گے کہ آیت کا جو اختتام ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ کس بنیاد پر ہے۔ تو دورانیہ بڑھ گیا۔ اب اس روزے میں وہی بہت ساری حلال چیزیں آپ پر حرام ہو گئیں، آپ نے خود پر حرام کر لی۔ کھانا پینا، مباشرت کرنا بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہت ساری لغویات، فضول باتیں آپ نے چھوڑ دی کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو پہلا سٹیپ نماز والا تھا 15 منٹ کا دورانیہ، یہ دورانیہ بڑھ گیا 13 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا۔ اب لہذا اگر کسی نے خالی روزہ رکھ لیا اور نماز نہیں پڑھی تو حقیقت یہ کہ پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نماز والے سٹیپ کو اگر کراس کر جاتا ہے، وہ نہیں کرتا اور روزہ رکھتا ہے، تو پھر وہ سسٹم بنے گا نہیں، وہ نظم بنے گا نہیں۔ لہذا یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے نماز کی اگرچہ فرضیت ویسے بھی ہے، کسی طور پر بھی معاف نہیں ہے، لیکن مزید ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، مزید لازم ہو جاتا ہے کہ اب نماز کو ترک نہیں کرنا۔ ورنہ آپ سن کی حدیث ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، تو پھر آپ کا شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا کہ جو روزہ تو رکھیں گے لیکن ان کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ روزہ نماز کے بغیر نہیں ہے۔ اس کے بعد کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا، یعنی یہ تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، یا تمہارے اوپر کوئی اضافی بوجھ نہیں ہے، یا کوئی خدا نہ خواستہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ سابقہ امتوں کو بھی یہ دیا گیا تھا۔ اور جب تم اعتراف کرتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور ہم نے اللہ کی فرما برداری کا اعتراف کر لیا، تو پھر روزہ جس طرح ان پر فرض تھا ویسے ہی تم پر فرض ہے، اور تم پر کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں ہے۔ اور صرف مقصد یہی ہے کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو یا پورا نہیں ہے کھانے کو، آپ کو ان کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے اور آپ روزہ رکھیں اور ان کی بھوک اور پیاس کا احساس کریں اور پھر ان کے لیے بھی کام کریں۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ میں کیا بات ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی کیا تھا کہ یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگاری اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کرنے والے۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ نماز پہلا سٹیپ ہے کہ آپ پورے طور پر خود کو پابند کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بات کرنی ہے۔ اب یہ دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے، وہاں 15 منٹ کا دورانیہ تھا، 10 منٹ کا دورانیہ تھا، یہاں دورانیہ بڑھ گیا 13 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا۔ یہ کر لیں گے تو پھر زندگی اس پر آ جائے گی کہ زندگی میں وہ معمول بن جائے گا کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور یہاں قرآن نے کیا کہا کہ روزہ رکھو گے تو لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے گی، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندے سے کتنی محبت ہے، یہ بتا دیا۔ ورنہ یہ اللہ نہ کہتا تو کیا تھا، اس کو کون پوچھنے والا ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ کوئی بہت لمبا کام نہیں ہے، بہت پورے 11 مہینے تمہیں آزادی ہے، کھاؤ پیو جو مرضی کرو، لیکن 1 مہینہ اللہ کے لیے خود کو وقف کرو، کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑے دن نہیں ہے۔ پھر قدرت کی کرشمہ سازی دیکھیے، قدرت کا یہ کام دیکھیے کہ یہ مہینہ آج تک کتنی تیزی سے گزرتا ہے، کتنی تیزی سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ باوجود اس کے کہ ہم پورا مہینہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں لگتا بہت لمبا وقت ہے، لیکن تیزی سے گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور یہ اس بات کی علامت اور دلالت بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تیزی سے ہی مہینہ گزر جاتا ہے، تیزی سے مہینہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی انسان سے محبت ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ چند دن ہیں، کوئی بہت لمبا کام نہیں ہے، بہت لمبا دورانیہ نہیں ہے، ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج رمضان کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے، کل کوشش کریں گے اس کو کنٹینیو کریں اور احترام رمضان کو اس میں تھوڑا سا لے کر جائیں اور شامل کریں، احترام رمضان کو ذرا لے کر آئیں بیچ میں، تو پھر انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں بھی ہیں اور اگر رمضان کا احترام کرتے ہیں تو ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے اگر احترام کریں گے تو ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال
رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق چند اہم جو گزارشات تھیں، چند اہم معروضات تھیں، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ یہ مہینہ ہمارے اندر آ چکا، 3 دن گزر چکے، مزید چند دن گنتی کے باقی ہیں، تو اس کو قرآن کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے تاکہ اس کے جو مقاصد ہیں، بالخصوص لعلکم تتقون والا جو مقصد ہے کہ پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے، اللہ کی نافرمانی سے ہم دور ہو جائیں اور تقوی اور پرہیزگاری ہم حاصل کر لیں، وہ ہمیں مل جانی چاہیے۔ مل جائے گی تو پھر دیکھیے، پھر قرآن ہی کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو جتنی زیادہ پرہیزگاری حاصل کریں گے، اللہ کی نظر میں اتنا مقام ہمارا بلند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے رمضان کے روزے رکھنے کی، اس کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اس مہینہ کی وساطت سے تمام مسائل کو، پریشانیوں کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔